اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ ایک ہے سورہ فاتحہ اور ایک ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں میں سے 2 خزانے مجھے عنایت فرما دیے ہیں، اور وہ 2 خزانے ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہی للہ ما فی السماوات سے آخر تک۔ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ایک تو ایمانیات ہیں ان آیات میں، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے، بہترین دعا۔ تو اس کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے کہ یہ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور ترجمہ بھی اس رکوع کا یاد کریں اور ہمیشہ پڑھا کریں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے ان 2 آیات کو پڑھ لیا بس یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، للہ صرف اللہ کے لیے، ما جو کچھ، فی میں سماوات آسمانوں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، للہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیے کہ اس کی 3 وجوہات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خالقیت اس سے نکلتی ہے کہ ان تمام، یعنی آسمانوں کا خالق بھی اللہ ہے، زمین کا خالق بھی اللہ ہے، آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں۔ تو یہ تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے، اور تمام مخلوقات ہیں اس میں۔ اور دوسرے نمبر پر مالکیت ہے کہ ان کا پھر مالک بھی اللہ ہے۔ جب اللہ نے پیدا کر دیا ان سب کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور آسمان و زمین میں جو کچھ مخلوقات ہے سب کو، جب خالق بھی اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے۔ ان 2 صفات میں تمام مذاہب دنیا کے متفق ہیں، متحد ہیں، عیسائی، یہودی، سکھ، مجوسی، ہندو، مسلمان، سب یہی کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو پھر تو یہ تو سب مشترک ہے، پھر ان میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف تیسرے نمبر پر ہے، اسی زمرے میں کہ دیکھیں جب خالق اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، تو تصرف کے قابل بھی اللہ ہے۔ پوری کائنات کی مخلوقات کو تصرف کرنا، ان میں جناب ان کو چلانا اور اپنی حاکمیت ان پہ ظاہر کرنا، یہ بھی اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ اس میں پھر اختلاف ہے۔ تمام ادیان باطلہ، یہودی، عیسائی، سکھ، مجوس، بدھ مت، فلاں اس میں مخالف۔ وہ تو پھر جناب ہندو کہتے ہیں ہمارے بت بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں، اور ہمارے مشرک مسلمان، نام نہاد مشرک مسلمان اور قبر پرست مسلمان، انہوں نے بھی اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کے ڈیرے ڈال دیے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے جناب کیا سے کیا عقائد گڑھ لیے ہیں کہ جناب یہ ولی اللہ اولاد بھی دیتا ہے، ولی اللہ جناب رزق بھی دیتا ہے، ولی اللہ مشکل کشا بھی ہے، مشکل حاجت روا بھی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ۔ اور اسی طرح یہ جو اہل روافظ ہیں، انہوں نے بھی اہل بیت کے نام پر پتہ نہیں کیا سے کیا عقائد گڑھ لیے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تمام نعوذ باللہ
انبیاء سے بھی افضل ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک سے بھی کو افضل قرار دیتے ہیں۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ پتہ نہیں عجیب عجیب بہت گندے عقائد۔ تصرفات کے قابل بھی اللہ ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں پھر انسان کا عقیدہ کامل ہو جائے گا، خالقیت بھی اللہ کی، مالکیت بھی اللہ کی، اور پوری کائنات میں، اور تصرف بھی اللہ کا۔ اللہ کے سوا کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، ہاں یہ بڑی خطرناک آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا، اگر تم کھل کر کہو، ظاہراً کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو انفس نفسوں میں ہے، تمہارے نفس میں ہے یعنی دل میں، جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم ان دلوں کی جو خواہشات ہے، جو خیالات ہیں، ان کو اگر تم کھل کر کہو کرو، اور تخفو ہو یا چھپ کر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب کرے گا، اللہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے پریشان ہو گئے کہ اچھا جو ہمارے خیالات ہیں دلوں میں، دماغ میں، ان کا بھی محاسبہ ہوگا، ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب ضرور لے گا۔ بڑے پریشان ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اللہ پاک ہم سے محاسبہ فرمائیں گے ہمارے خیالات کا بھی؟ اس میں علماء کی بڑی تفصیل ہے، وہ علمی بحث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم یہودیوں کی طرح سمعنا و عصینا مت کہا کرو کہ اللہ جی ہم نے سن تو لیا لیکن ہم کر نہیں سکتے تو ہم نافرمانی کر لی ہم نے، یہ نہ کہنا۔ تم کہو سمعنا و اطعنا، اللہ جی آپ ہم نے سن لی، آپ کے احکامات ہم نے سن لیے، و اطعنا اور اطاعت کر لی، بس اللہ رب العالمین رحم فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ، تو اگلی آیت پھر آ گئی لا یکلف اللہ نفسا، وہ اس آیت کو منسوخ کر دیا کہ اللہ رب العالمین خیالات، توہمات اور دل و دماغ میں جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس کا محاسبہ اللہ رب العالمین نہیں لیں گے۔ ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ان خیالات کو ہم منہ پر لے آئیں تو کفر یعنی یہ کفری الفاظ ہیں، ہم منہ پہ لا نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ جن خیالات کو، جن توہمات کو انسان سامنے نہیں لا سکتا ڈر کے مارے کہ کافر نہ بن جاؤں، یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور اس اپنے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ فرمایا تخفو، چھپ کے بھی کرو گے، یحاسبکم باللہ، اللہ تمہارا۔ اور علماء پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یحاسب، اللہ نے یحاسب کا لفظ فرمایا نا کہ میں تمہارا حساب کروں گا، تمہارا محاسبہ کروں گا قیامت کے دن، مواخذہ نہیں کروں گا۔ دیکھو محاسبہ میں اور مواخذہ میں فرق ہے۔ محاسبہ یہ کہ حساب کتاب کرو، ہاں دیکھو تم نے یہ کیا نا، تمہارے خیال میں اللہ کے بارے میں یہ آیا، رسول کے بارے میں یہ خیال آیا، قرآن کے بارے میں یہ خیال آیا، لیکن عمل نہیں کیا نا، تو خیال آیا، حساب لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں اس طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے مکمل انسان کی زندگی، اس کا پورا بایو ڈیٹا سامنے رکھ دیں گے کہ بھئی تم نے یہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرا بندہ تو ایمان لانے والا۔ تو دیکھیں حساب لینا اور مواخذہ کرنا الگ ہے، تو یہاں حساب کا ذکر فرمایا۔ اور آگے فرمایا فیغفر لمن یشاء، پھر اللہ کی مرضی جس کو معاف کر دے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے جس کو چاہے۔ جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ عذاب دے، اللہ کی مرضی ہے۔ وہ خالق کل کائنات ہے، مالک کل کائنات ہے، اور پوری کائنات میں اللہ کا تصرف ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تمام مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے، قدرت ہے اللہ کو، سب کو جنت میں ڈال دے، قدرت ہے۔
لیکن چونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ منصف مزاج ہے، اللہ عادل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دنیا دار العمل ہے، اس میں عمل کرو، اور آخر دار الجزا ہے، تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا ملے گی۔ تو اس حساب سے لیکن اللہ قادر ہے، جو کر لے کر سکتا ہے۔ اس لیے آخری جو دو آیتیں ہیں وہ ان کو ذرا سنیے۔ فرمایا آمن الرسول، ایمان لاتے ہیں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ نبی پاک، نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لاتے ہیں، نہیں، فرمایا آمن الرسول، حضور کا نام نہیں لیا، رسول فرمایا۔ یہ ان تعظیم کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین جب خود اپنے پیغمبر کی تعظیم فرماتے ہیں تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اس لیے صحابہ کرام ان کو رسول اللہ کہا کرتے تھے، حبیب اللہ کہا کرتے تھے، کہ اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، نام نہیں لیتے تھے۔ ہاں باہر لوگ تو کہتے تھے یا محمد، اس طرح کے کوئی جاہل بندہ آتا نا تو یہی کہتا یا محمد، لیکن صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے، وہ یا رسول اللہ کہتے تھے، اے اللہ کے رسول۔ تو اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں آمن الرسول، ایمان لاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ، جو کچھ ان پر نازل ہوا، یہ قرآن کریم نازل ہوا نا، جو قرآن کریم خود حضور پر نازل ہوا، خود حضور بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ کیا ایمان لاتے ہیں؟ کہ میرے رب بھی، یہ میرے رب کی جانب سے ہے۔ اچھا، بس صرف وہ لاتے ہیں؟ نہیں، آگے صحابہ کرام کا بھی تذکرہ فرمایا، والمؤمنون، اور جو مومن ہیں۔ سب سے پہلے مومن کون ہے؟ اصحاب رسول، صحابہ کرام۔ کیا عظمت ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ کے رسول کے ایمان کے ساتھ ان کو بھی شامل فرمایا۔ ہاں یہ ضرور علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان میں تو ایک ساتھ اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر فرمایا، اور ساتھ مومنین کا، صحابہ کرام کا بھی ذکر فرمایا، لیکن ایمان میں پھر بھی برابر نہیں ہے۔ کیسے برابر نہیں ہے؟ کہ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ اکمل ہے، اکمل، کامل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اکمل ہے، اکمل ہے، کامل ترین، اور صحابہ کرام کا ایمان کامل ہے۔ باقی ہم جیسے لوگوں کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کو بھی کامل فرمائے، لیکن یاد رکھیں ہمارا ایمان بھی اگر کامل نہیں ہوگا تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا ایمان کبھی جناب ہم تو ڈگمگا جاتے ہیں نا، کبھی ایمان ناقص ہو جاتا ہے، کبھی کامل ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں ایمان کامل ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں تھے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی خود حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے۔ اگر اللہ ماشاءاللہ کسی ایک سے غلطی ہو بھی گئی تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ ہم تو گناہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ اگر اس سے کبھی غلطی ہو بھی جاتی تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اکمل ہے اور صحابہ کرام کا ایمان کامل ہے۔ تو فرمایا والمؤمنون، اور مومن بھی یہی ایمان لاتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ کی طرف سے سچ ہے۔ کل آمن باللہ، سب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، سارے مومنین بھی، آمن باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق کل کائنات ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات میں تصرف بھی اللہ کا ہے۔ یہ ایمان ہے تمام کا، نبی کا بھی، صحابہ کا بھی، مومنین کا بھی، سب کا۔ والملائکہ، اور ملائکت ہی، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان ہے تمام مومنین کا، کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف نیکیاں ہی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے نہیں ہیں، صرف اطاعت کرتے رہتے ہیں وہ۔ لیکن دیکھیں جو پہلے جیسے میں نے کہا تھا، یہاں یہ بات یاد رکھیں، وہ ملائکت ہی فرمایا، جمع کا صیغہ فرمایا، آگے فرمایا وہ کتبی، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ رسولی، تمام رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تمام فرشتے معصوم ہیں گناہوں سے۔ اگر کوئی شخص غلیظ عقیدہ رکھتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا سورہ بقرہ میں
پہلے سپارے کے آخر میں ہاروت ماروت کے متعلق جو من گھڑت عقیدہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے، غلط عقیدہ ہے۔ ہاروت ماروت بھی ایسے معصوم فرشتے تھے جیسے عام فرشتے ہوتے ہیں، جبرائیل و میکائیل، ٹھیک ہے، وہ عظمت میں آگے ہیں، لیکن یہ بھی عظیم فرشتے ہیں، گناہ سے پاک۔ لوگوں نے غلط باتیں کی، اسرائیلی روایات ہیں، جھوٹ ہے سب کچھ۔ تمام فرشتوں پہ ایمان لانا ہے۔ وہ کتبی، تمام آسمانی کتابوں پر جمع، بڑی بڑی کتابیں تو 4 ہیں، صحیفے بہت سے ہیں، سب پر ایمان ہے۔ جتنی کتابیں بڑی بڑی یا چھوٹی چھوٹی صحیفے نازل ہوئے یا کہ بڑی کتابیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ رسول ہی، تمام رسولوں پر بھی ایمان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ تعالی وسلم تک تمام انبیاء دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب فرمایا، ان کو چن لیا ہماری انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسولہ، وہ تفریق نہیں کرتے ہیں، مومن اچھے لوگ، یہ ایماندار، لا نفرق، فرق نہیں کرتے ہیں، تفریق نہیں کرتے ہیں، بین احد، کسی میں بھی، من رسول، رسولوں میں سے کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کرتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح وہ کہیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یا عیسائیوں کی طرح وہ کہیں تو ہم تو یہودیوں کی نبی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں۔ اور بھائی اگر نہیں مانتے ہو تو پھر تو کافر ہو جاؤ گے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے، سب اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں اور ہادی گزرے ہیں۔ وقالو سمعنا واطعنا، وقالو، اور وہ کہتے تھے، وقالو، اور مومن یہ بھی کہتے ہیں، وقالو کہتے ہیں، سمعنا، اللہ جی ہم نے سن لیا، جتنے احکامات نازل کر دیے ہم نے سارے احکامات سن لیے، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی، اللہ جی ہم نے اطاعت کر لی، بس ہم اطاعت گزار ہیں، اطاعت کرتے ہیں، کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، اللہ جی غفرانک، پھر معاف کر دینا۔ ہاں، کمی بیشی، ہم تو وہ صحابہ کے جیسے کامل لوگ تو نہیں ہیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اکمل تو نہیں ہے نا، تو ہم سے تو گناہ کی سرزد تو ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ جی پھر غفرانک، پھر تو نے خود کہا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے سامنے بڑے حروف میں لکھا ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت کر چکی ہے، میری رحمت بہت آگے ہے۔ تو اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے غفرانک ہماری معاف فرما دیجئے، ربنا، اے ہمارے رب، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دیجئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تکلیف نہیں دیتے ہیں کسی نفس کو، لا یکلف، وہ تکلیف نہیں دیتے ہیں اللہ پاک نفساً، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی بندے کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس کی گنجائش ہے، وسعت ہے، اس کے مطابق۔ لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، اس کے لیے ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی ہر شخص کو قیامت کے دن وہ اجر و ثواب ملے گا جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور اس پر ہے، یعنی اس کو جزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی، مکتسبت جو اس نے کمایا۔ سزا و جزا، یعنی جزا و سزا اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی، جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی اس کے اعمال کے مطابق۔ اچھائیاں کی ہیں جزا ملے گی، اور برائیاں کی ہے تو سزا ملے گی، یہ دونوں انسان کے اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کے مطابق ہے۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، مت پکڑیے ہمیں، مت مواخذہ کیجیے ہمارا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا خطا کر جائیں، اے اللہ ہم بھول جائیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، او اخطانا، یہ خطا سے، ہم غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو اللہ معاف فرما دیجیے، تو ارحم الراحمین ہے، ہم تو تیرے بندے ہیں، خطا کار ہے، غریق العصیان ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیری رحمت تو ہمارے گناہوں سے بھی بہت اعلیٰ اور بہت زیادہ ہے، تو معاف فرما دیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملت والذی من قبلنا، ولا تحمل علینا، مت ڈالیے ہم پر، اصراً بوجھ، اللہ جی ہم پر بوجھ مت ڈالیے، کما جیسا کہ حملتا ہے بوجھ ڈالا آپ نے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبل، جو ہم سے پہلے تھے، یہودیوں پر، موسیٰ علیہ السلام کو ہم پر بڑا بوجھ ڈالا، ہم پر تو اتنا بوجھ نہیں ہے بھائی، ان کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اور ان کے کپڑے اگر گندے ہوتے تھے تو وہ گندی جگہ کاٹنی پڑتی تھی،
دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا، ہمارے تو الحمدللہ ہوتے ہیں۔ مالی غنیمت ان کے لیے حرام تھی، ہم تو مالی غنیمت ہمارے مجاہدین کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ثواب ہے، اور بہتر سب سے حلال، زیادہ حلال ترین چیز مالی غنیمت۔ تو اسی طرح 50 نمازیں ان کی تھی، ہماری 5 نمازیں ہیں، 40 روزے تھے ان کے، ہمارے تو 30 روزے ہیں۔ اور پھر نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں بڑی فرمائی ہیں، تو اس لیے دعا بھی کرتا ہے بندہ۔ یہ ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو پائے، وہ یہودی پھر بیچارے تو مجبور ہے کہ اللہ نے ان پر بڑی سختی کی تھی، ان کے اپنی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ اپنے نبی کو ستاتے تھے، مختلف سوالات کرتے تھے، جب ان سے جواب نہیں بنتا تھا پھر سوال کرتے، اپنے لیے انہوں نے مشکلات خود پیدا کر دی۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، یہ ہو گیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ہم پر مت ڈالیے بوجھ، ما لا طاقت لنا ایسا کہ جس میں ہمارے اندر طاقت نہ ہو، ما لا طاقت لنا بے اس چیز کے بارے میں ہم اٹھا نہ سکے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ ساری رات عبادت کرو تو ہم کہاں کر سکتے تھے؟ ہاں اگر جو لوگ اولیاء کرام کرتے ہیں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ واعف عنا، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجئے، واغفر لنا ہماری مغفرت کیجئے، درگزر فرمائیے، وارحمنا اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا محبوب اور دوست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اے اللہ جی ہماری مدد فرما دیجئے علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، جو کافر لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، تیرے نافرمان ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے فرمان بردار ہیں، تو ہماری مدد فرمائیے کہ ہم آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیں اور تیری خدمت کرتے رہیں، اللہ اطاعت کرتے رہیں، کفار پر ہمیں غالب کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین پوری صورت بقرہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔